بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ افواج پاکستان پہ ایک مفصل رپورٹ دوں گا، کون پروموٹ ہو رہے ہیں، کون ٹرانسفر ہے، کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے نمل کے میجر جنرل شاہد کیانی ہیں، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اسی طرح نسٹ زاہد صاحب سے، لیفٹیننٹ جنرل زاہد صاحب ہیں، ان سے، اور تیسرے معظم صاحب ہیں، ان کو تو خیر وابڈا کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے، اور سجاد غنی سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ یہ تو افواج پاکستان کے جو سول ادارے ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں۔ یہ 4 سال کے ٹینیور ہوتے ہیں، ان کو کم کر کے فیلڈ مارشل صاحب نے 3 سال کر دیا ہے، حالانکہ زاہد صاحب تو ابھی سال پہلے ہی لگے تھے، اور 3 سال سے زائد عرصہ انجینئرنگ کور کے فرسٹ OTS والے، جن کو 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، فرسٹ OTS مین کہ پہلے 3 سٹار بنے تھے معظم صاحب، وہ وابڈا کے چیئرمین ہوں گے۔ نسٹ میں کون ہوگا، چیئرمین نیب کون ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ ہے۔ اسی طرح فوجی فاؤنڈیشن کا سربراہ کون ہوگا، اسی طرح فوجی فرٹیلائزر کا سربراہ کون ہوگا، یہ آنے والے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جہاں تک نیب کے چیئرمین کی ہے، وہ تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن میرے ذرائع کے مطابق کیونکہ بٹ صاحب کا 3 سال کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، تو جنرل سعید کو لگایا جا سکتا ہے۔ اور فوجی فاؤنڈیشن میں کون ہوگا، اسی طرح لمز میں کون ہوگا، نیو ٹیک میں کون ہوگا، فوجی فرٹیلائزر میں کون ہوگا۔ جنرل کافی ریٹائر ہوئے ہیں، جن میں سردار صاحب ہیں، ثاقب ملک ہیں، نیچرلی ہمارے وہ CGS رہے ہیں بلال اکبر صاحب، ان کو بھی سول میں ابھی تک کوئی پوسٹنگ نہیں ملی، وہ ہیں، آصف غفور ہیں۔ اس کے علاوہ ہمایوں صاحب نے تو خیر ڈیفنس پروڈکشن کر لی۔ اسی طرح 3-4 نام ہو رہے ہیں، ان میں سے یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کا ہیڈ بنایا جائے گا۔ کم ٹو دی ریئل پوسٹنگ ٹرانسفر ان آرمی، یہ 20 میجر جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں، 93-94 کے ابھی میجر جنرل بنیں گے جو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان میں جو نام ہیں اس میں یہ 81 PMA لانگ کورس کے افسر جو ہیں وہ عدنان آصف جاں ہیں، 81 PMA لانگ کورس سے 14 FF کے DG ایئرپورٹ ہیں، غلام جعفر ہیں، 81 PMA کے 47 FF کے DG لا ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر احسان ہیں، 34 پنجاب کے OTS ہیں، DG انفینٹری ہیں، محمد یوسف ہیں، 10 AK والے مجوکا صاحب، اور اسی طرح محمد ایوب ہیں، سید نجیب ہیں، اسی طرح اقبال صاحب ہیں، محمد عاصم اقبال وہ سپلائی والے، حسن اختر ہیں EME والے، اور اسی طرح زاہد ملک ہیں، نیر نصیر ہیں، خرم سرفراز ہیں، ممتاز حسین ہیں، رضا علی خان ہیں 79 فیلڈ والے، عرفان احمد ملک ہیں DGC رہے ہیں، 82 PMA لانگ کورس کے ملٹی لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کے ہیں، اسد نواز جنجوعہ ہیں، کامران خورشید ہیں، CMI کا افسر ہے، محمد احمد ملک ہے، خرم انور ہے،
کاشف ظفر ہیں، یہ تو 22 میں جنرل ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں. 3 لیفٹیننٹ جنرل نئے بننے، میں وہ پہلے بتا چکا ہوں ان میں کون کون ہیں، ان کو میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہیں. اسی طرح جب صرف جنرل سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں اور اس کے بعد جب سے وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں تو انہیں پرائم منسٹر کی 3 اسٹار کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ایمن بلال تھے، جب وہ ان کو گھر بھیجا گیا تو وہ پرائم منسٹر سے اپروول لی جاتی تھی. اب ان سے اپروول نہیں لی جائے گی. چیئرمین نیب کون ہوتا ہے، فوجی فرٹیلائزر کا ایم ڈی کون ہوتا ہے، اور نیو ٹیک کا کون ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک کنفرم ہے، جنرل معظم کو وابڈا کا چیئرمین بنا دیا جائے گا. نیچرلی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح ایچ ای سی کے چیئرمین کے لیے بھی 6 نام ہیں، ان میں کون بنتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں اس کا معلوم ہو جائے گا. جہاں تک سید عاصم منیر صاحب کو اللہ میاں نے ایک عزت بخشی ہے، یہ عزت پاکستان کے لیے 60s کے بعد یا 50s کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے خطے میں اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ملی ہے. آنے والے دنوں میں سول اداروں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وہاں پہ پلٹو گروپ ہے، اس کی میں 170 سویلین افسرز کی تفصیلات آپ سے کل شیئر کروں گا. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ.